السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ قابل احترام حضرات و خواتین، سورہ مائدہ کی روشنی میں انشاءاللہ 4 پیغامات آپ تمام کی خدمت میں۔ سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ یہ سورۃ المائدہ یہ مدنی سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکام مسائل بیان کیے، اور اس سے پہلے کے درس میں ہم نے سورہ مائدہ میں وارد بعض احکام و مسائل کو معلوم کیا۔ تو ان میں سے ایک مسئلہ اور حکم جو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ عام جو غیر مسلم ہیں تو ان سے مسلمان نکاح نہیں کر سکتے۔ وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا۔ مشرک عورتوں سے نکاح کر نہیں سکتے جب تک کہ وہ اسلام قبول نہ کر لیں، اور مشرک مردوں سے نکاح نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ مشرک مرد اسلام قبول نہ کر لیں۔ تو عام غیر مسلم جن سے کسی مسلمان کا نکاح ہو نہیں سکتا، اور اسی طرح جو اہل کتاب مرد حضرات ہیں تو ان سے مسلمان عورتیں نکاح نہیں کر سکتی۔ جو مسلمان عورتیں ہیں وہ اہل کتاب کے مرد حضرات سے نکاح کر نہیں سکتی۔ جو تیسری بات اور تیسرا حکم ہے، جو اہل کتاب کی عورتیں ہیں تو ان سے مسلمان نکاح کر سکتے ہیں۔ اب اس میں علماء نے اختلاف کیا کہ اہل کتاب سے کون مراد ہیں؟ وہ یہود و نصارہ جو اپنے اصلی دین پہ قائم ہو، جس یہودیت اور نصرانیت پر وہ پہلے قائم تھے کتاب اللہ کے نازل کیے جانے سے پہلے، کیا وہ لوگ مراد ہیں؟ یا ہر کوئی جو اپنے آپ کو اہل کتاب کا جو ہے دعویٰ کرتا ہے، اہل کتاب میں ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کیا یہ تمام اہل کتاب مراد ہوں گے؟ اکثر علماء نے کہا کہ ہر وہ شخص جس کا تعلق اہل کتاب سے ہے تو ان اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنا درست ہے، لیکن بعض اہل علم نے کہا کہ اہل کتاب میں وہ جو خدا کے منکر ہیں، نبوت اور رسالت کے منکر ہیں، جن کا تعلق مشرکین میں سے ہے، تو ایسے اہل کتاب کا نہ ذبیحہ حلال ہے اور نہ اہل کتاب کی ان عورتوں سے نکاح کرنا درست ہے۔ لیکن ایک شرط جس پر سارے علماء کا اتفاق ہے کہ اہل کتاب کی وہ عورتیں مسلم مرد حضرات کے لیے حلال ہیں جو عفیفہ ہوں، پاک دامن ہوں، جو زنا کا دروازہ جنہوں نے نہ کھٹکھٹایا ہو، جو زانیہ فحاشیہ نہ ہو، تو گویا کہ ایسی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اہل ایمان میں سے جو زانیہ ہیں تو ان کے سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں چند احکام جو ہے بیان فرمائے۔ تو والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، تو اللہ تعالیٰ نے یہ شرط رکھی ہے کہ جو پاک دامن ہیں تو انہی سے جو ہے نکاح کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر موجودہ دور میں دیکھ لیجئے گا دوستو، آج ہماری اپنی مسلم لڑکیوں کا حال کیا ہے، اللہ کی پناہ۔ اگر آپ حالات کا بغور جو ہے جائزہ لیتے ہیں، اگر آپ کو علم ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا اور اندازہ ہونا چاہیے کہ کتنی ایسی مسلم لڑکیاں ہیں نعوذ باللہ جن کے غیر مسلم مرد حضرات کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں۔ اور صرف ناجائز تعلقات نہیں بلکہ کتنی ایسی مسلم لڑکیاں ہیں جو محبت کے جال میں پھنس کر اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھی اور شرک کی راہ کو انہوں نے اپنا لیا، دوسرے الفاظ میں میں کہوں تو ارتداد کی راہ کو اپنا لیا۔ اور آئے دن یہ واقعات بڑی تیزی سے جو ہے یعنی ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔
آپ ان حالات پر اگر غور سے اگر آپ جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا، معاف کیجئے گا، یہ ماں باپ کی لاپرواہی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں پہ نظر نہیں رکھتے ہیں۔ ہر ماں باپ اور ذمہ دار کو چاہیے کہ اپنے خاص کر نوجوان بچوں اور نوجوان بچیوں کے ایکٹیویٹیز پر گہری نظر رکھنی چاہیے۔ وہ کن سے بات کر رہے ہیں، ان کی صبح کیسے ہوتی ہے، ان کی شام کیسے ہوتی ہے، ان کی راتیں کیسے کٹتی ہیں، اور ان کے موبائل میں کن کن لوگوں سے ان کے اپنے تعلقات ہیں، اس کا بغور گویا کہ ماں باپ اور سرپرستوں کو جائزہ لینا چاہیے۔ ایک طرف ماں باپ کی غفلت اور لاپرواہی، اور دوسری جانب معاف کیجئے گا بہت سارے والدین صرف اپنے بچوں کو ایجوکیٹڈ بنانا چاہتے ہیں۔ بڑی اچھی سوچ ہے، اللہ اس میدان میں آپ کو کامیابی نصیب فرمائے۔ صرف ایجوکیٹڈ بنانا یہ آج کے دور میں کامیابی نہیں ہے دوستو، بلکہ ایسی تعلیم فراہم کیجئے جس تعلیم کے پیچھے ہمارے بچوں کی آخرت تباہ و برباد نہ ہو۔ صرف تعلیم فراہم کرنا مقصود نہیں، بلکہ کتنے ایسے اسکولز ہیں جہاں ہمارے بچوں کے عقیدے کا خون کیا جاتا ہے، جہاں ہمارے بچوں کی آخرت کو بگاڑنے کی ناپاک سازشیں کی جاتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کو جہاں تعلیم فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، غور کیجئے گا جس اسکول میں آپ نے اپنے بچوں کا ایڈمیشن کروایا ہے وہاں تعلیم کے آڑ میں کہیں آپ کے بچوں کے عقیدے کو قتل تو نہیں کیا جا رہا ہے، ان کے عقیدے کو بگاڑنے کی کہیں سازش تو نہیں کی جا رہی ہے، یہ غور کرنا چاہیے دوستو۔ اور اسی کے سلسلے میں آپ دیکھ لیجئے گا مخلوط تعلیم کو ایجوکیشن اور سٹیز کا بہت بڑا المیہ ہے یہ، اور ایسے اسکولز اور کالجز ہمیں مل رہے ہیں جہاں پر تعلیم اچھی ہے لیکن کو ایجوکیشن ہے، تعلیم اچھی ہے لیکن وہاں پر عقیدے کی کوئی تعلیم نہیں ہو رہی ہے، تعلیم اچھی ہے لیکن وہاں پڑھنے والے بہک رہے ہیں، بگڑ رہے ہیں اور اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ دوستو یاد رکھیں، ایسی تعلیم آپ کے لیے اور آپ پر اور آپ کے بچوں پر وبال آخرت ہے، جس تعلیم کی آڑ میں آپ کے بچوں کے اخلاق بگڑ جائیں۔ اور کوئی ایجوکیشن اللہ کی پناہ آج بالکل گویا کہ ایک فیشن بن چکا ہے۔ بہت سارے ہماری معصوم بچیاں جو اللہ کی پناہ، جو بہت سارے معاملات سے بالکل ناواقف، لیکن آپ نے کوئی ایجوکیشن کا ماحول فراہم کیا، ان کی عصمتیں محفوظ نہیں، ان کی عزتیں محفوظ نہیں۔ اور سب سے بڑا جو سوال ہے، کالج میں پڑھنے والی لڑکیاں کیا اپنی عزتوں کو بچانے میں کامیاب ہیں؟ کیا ان کی عصمتیں بالکل محفوظ ہیں، بیدار ہیں؟ معاف کیجئے گا دوستو، ہماری بہت ساری نوجوان بچیاں اپنی عزت کو بچانے میں ناکام نظر آ رہی ہیں۔ تو اس لیے ماں باپ سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ آپ جہاں تعلیم فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہیں پر آپ کہیں تعلیم کی آڑ میں آپ کے بچوں کے اخلاق نہ بگڑ جائیں اور ان کا دین تباہ و برباد نہ ہو جائے، اس کی آپ فکر کیجئے گا، کیونکہ یہ بچے آپ کے حق میں بہت بڑی امانت ہیں اور محبت کے جال میں پھنسانے کی ناپاک جو ہے سازشیں چل رہی ہیں۔ اور دیکھ لیجئے گا جب محبت دل میں رچ بس جائے نا تو اس کے بعد جو ہے ماں باپ کی نصیحتیں، ماں باپ کی درد مندی اور فکر مندی کچھ کام نہیں آتی ہے۔ صرف اس لڑکی کے ذہن میں صرف ایک ہی بات ہوتی ہے، میں فلاں سے محبت کرتی ہوں اور اسی سے اپنی زندگی کے سفر کو آگے بڑھاؤں گی۔ اور کتنی ایسی لڑکیاں ہیں جنہوں نے غیر مسلم لڑکوں سے تعلقات کو قائم کیا اور ان سے شادیاں کی، اور شادی کے بعد چند ہفتے نہیں گزرے اور چند مہینے نہیں گزرے ان نوجوان لڑکوں نے ہماری نوجوان بچیوں کی زندگی کو جہنم بنا کے رکھ دیا۔ تو ذمہ دار کون ہے دوستو؟ تو ذمہ دار ہم ہیں، ذمہ دار ہم والدین اور سرپرست ہیں۔ اسی لیے تعلیم کے نام پر اپنے بچوں کی آخرت کو مت بگاڑیے گا۔ تو یہ ایک پیغام ہے، اور دوسرا پیغام یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں یہود و نصارہ کے متعلق کہا وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، یہودی اور نصرانی قوم یہ دعویٰ کرتی تھی ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے چہیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں نبی سے، اے نبی آپ ان یہودیوں سے پوچھئے، ان نصارہ سے پوچھئے، اگر آپ واقعی اللہ کے چہیتے ہیں تو اللہ کیوں تمہیں سزا دے رہا ہے؟
اللہ تمہیں کیوں عذاب میں مبتلا کر رہا ہے؟ اللہ کے چہیتے، اللہ کے مقرب، اللہ کیسے اپنے مقربین کو سزا دے گا؟ اللہ کیسے اپنے مقربین کو آسمانی یا زمینی آفتوں میں مبتلا کرے گا؟ تو لہذا ان کا یہ دعویٰ بے بنیاد ہے، ان کا یہ دعویٰ بالکل بے بنیاد ہے۔ وہ اللہ کے چہیتے نہیں، وہ اللہ کے پسندیدہ نہیں۔ یہ کیسے چہیتے اور پسندیدہ ہو سکتے ہیں؟ یہودیوں نے کہا یہ عزیر علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے ایک نیکوکار انسان تھے، ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور مسیح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا نصارہ نے۔ اور آج آپ ہندوستانی تاریخ کا جائزہ لیجئے، ہندوستان میں جو برہمن قوم ہے اور جو اونچی ذات کی قومیں ہیں، تو ان کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ یہ خدا کی یا چاند کی یا سورج کی یا دیگر بڑی مخلوقات کی اولاد ہیں، اپنے آپ کو خدا کی اولاد قرار دیتی ہے یہ قوم برہمن اور دیگر جو اونچی ذات رکھنے والی قوم۔ اور جو نعوذ باللہ اللہ کے لیے بیٹا ثابت کرے، تو اس سے گندی قوم کوئی اور ہو نہیں سکتی ہے دوستو۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں کیا کہا؟ ان کا دعویٰ کہ ہم اللہ کے چہیتے، اللہ نے قرآن میں مختلف مقامات پہ کہا غضب اللہ علیہم، اللہ کا غصہ ان پہ نازل ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ المغضوب علیہم کون ہے؟ جن پر اللہ کا غصہ نازل ہوا، یہودی ہیں۔ اور کون گمراہ ہوئے؟ یہ نصارہ ہیں۔ تو دیکھیے محبت کا دعویٰ انہوں نے کیا، اللہ نے اس کے مقابلے میں نفرت کا ذکر کیا۔ اور یہاں پر ہم مسلم قوم کے لیے اس میں عبرت اور نصیحت ہے، اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو توحید پہ باقی رہو دوستو۔ عقیدے میں خلل اور بگاڑ کے ذریعے کبھی اللہ کا تقرب ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ زندگی میں بدعات و خرافات ہیں اور پھر بھی اللہ کی نزدیکی کی امید، واللہ اس قوم کو اللہ اپنا تقرب نہیں عطا فرمائیں گے، اور اللہ کے وہ مقرب بندے ہو نہیں سکتے جن کے عقیدے میں خلل اور بگاڑ ہے۔ وہی قوم اللہ کی چہیتی ہے، پسندیدہ قوم ہے، جو قوم کے توحید پہ باقی رہے، سنت پر قائم رہے، یہی قوم اللہ کی پسندیدہ قوم ہے۔ اور تیسرا پیغام غور سے سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا میں جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم۔ اے ایمان والو، اللہ کا جو انعام تم پر ہوا اس انعام کو یاد کر کے دیکھو۔ جب ایک قوم نے تم پر حملہ کرنا چاہا، اللہ نے اس قوم کے ہاتھ کو روک لیا۔ امام ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس آیت کے شان نزول کو بیان کیا ہے، یہ آیت کس پس منظر میں نازل ہوئی۔ وہ مشہور واقعہ آپ جانتے ہیں، اور اس طرح کے بے شمار واقعات اللہ کے نبی کی زندگی میں پیش آئے کہ دشمنان اسلام نے اللہ کے نبی کو قتل کرنے کی ناپاک سازش کی، اور اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے سازش کی، اللہ نے اپنے نبی کو بچا لیا۔ اس سے پہلے کے بعض دروس میں ہم نے اس سلسلے میں چند واقعات کو بھی بیان کیا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ کا یہ وعدہ ہے اپنے نبی کے حق میں، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، اور جو آپ کی جان کے در پہ ہو اللہ تعالیٰ آپ کا محافظ ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی جان کے لیے ذرہ برابر کوئی نقصان ہونے نہیں دے گا۔ تو اس طرح کا ایک واقعہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المستدرک میں اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دوران سفر آرام کرنے کے ارادے سے ایک درخت کے نیچے آپ تشریف فرما تھے اور آرام کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی جو تلوار تھی اسے آپ نے درخت پر لٹکا دیا تھا۔ دیہات میں رہنے والا ایک بدوی شخص وہاں حاضر ہوا، اللہ کے نبی آرام کر رہے تھے، موقع کے انتظار میں اس نے تلوار کو لے لیا اپنے ہاتھ میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلتی ہے اور سامنے اس شخص کو آپ پاتے ہیں کہ ہاتھ میں تلوار لیے کھڑا ہوا ہے، اور اس نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح ہے محمد، اب تمہیں کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ مجھے بچائے گا۔ اور جیسے اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلنے تھے، اللہ، جب یہ کلمہ نکلا
تو فوری طور پر وہ اس بندے کا دل دہل گیا اور اس کے ہاتھ سے تلوار نکل گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کو تھاما اور پوچھا بتاؤ اب تمہیں کون جو ہے بچائے گا مجھ سے؟ تو اس بندے نے کہا فوری طور پر اے محمد آپ تو بہترین گرفتار کرنے والے ہیں، یعنی اس نے معافی کی درخواست کی، اللہ کے نبی نے اسے معافی کا پروانہ دے دیا۔ یہ تھے دوستو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عظیم اخلاق کا ثبوت دینے والے نازک مراحل میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھیے گا حالات جیسے بھی ہوں ہمیشہ عظیم اخلاق کو جو ہے تھامیے گا۔ اللہ کی قسم ہم عظیم اخلاق کے ذریعے لوگوں کے دلوں پر ہم اپنا مقام بنا سکتے ہیں، لوگوں کے دلوں کو فتح کر سکتے ہیں۔ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ تو اللہ کے نبی کا یہ عظیم اخلاق اس قدر اس جو ہے شخص کے دل میں سبحان اللہ گھر کر گیا، تو بعد میں سبحان اللہ وہ شخص جو ہے کلمہ توحید کا جو ہے اقرار کرتا ہے اور اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ تو اسی واقعے کی طرف اللہ نے اس آیت کریمہ میں اشارہ کیا کہ اے ایمان والو اللہ کا وہ انعام تم پہ یاد کیا کرو کہ جب ایک قوم تم پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار تھی، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے ہاتھ کو تم سے روک لیا۔ اور ہمیشہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا اور اہل ایمان کو اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ آخری پیغام یہ ہے دوستو جو سورہ مائدہ کی جو ہے روشنی میں، یہ پیغام غور سے سنیے گا۔ یہ پیغام ایسا کہ کیا عوام کیا خواص بہت سارے اس پیغام پر عمل کرنے میں بڑے لاپرواہ نظر آتے ہیں۔ وہ پیغام کیا ہے؟ سورہ مائدہ کو جب ہم پڑھتے جاتے ہیں، جب اس آیت پہ رکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام سبحان اللہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ نے کہا اے لوگو، اے ایمان والو، کسی قوم کی دشمنی تمہیں نا انصافی پر کبھی آمادہ نہ کرے۔ یہ قوم تمہاری دشمن ہے، اور جب انصاف اور نا انصافی کا معاملہ آئے تو ہمیشہ انصاف کا دامن مضبوطی سے تھامنا۔ سامنے والی قوم تمہاری دشمن ہے، اسی لیے یہ دشمنی تمہیں کس پر آمادہ نہ کرے؟ نا انصافی پر نہ ابھارے، نا انصافی پر نہ آمادہ کرے۔ اعدلوا، ہمیشہ انصاف کا معاملہ کرو، اور انصاف کا معاملہ کرنا یہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ عموماً انسان ناانصافی کہاں کرتا ہے یا ناانصافی کے راستے کو کب اپناتا ہے؟ دو چیزوں کی وجہ سے۔ بہت واضح بات ہے یہ، دو چیزوں کی وجہ سے انسان ناانصافی کا معاملہ اختیار کرتا، یا تو کسی سے محبت اور تعلق، یا تو کسی سے نفرت و عداوت۔ جس سے محبت ہوتی، جس سے اپنا قریبی تعلق ہوتا، اس کی ہر برائی پر ہم پردہ ڈال دیتے۔ انصاف کرنے کی بات آتی، انصاف نہیں کرتے، اپنے آدمی کو بچانے کی فکر، وہاں عصبیت جنم لیتی۔ نا انصافی کی آڑ میں دیکھیے، وہاں عصبیت جو زمانے جاہلیت کی بدبو تھی، وہ عصبیت وہاں جنم لیتی ہے۔ اپنی قوم کا آدمی ہے تو 100 خون معاف، قریبی شخص نا، تو اس لیے اس کی ہر غلطی کو ہم جو معاف کر دیتے۔ اور اس میں معافی کا مطلب جو ہے نا انصافی کا معاملہ، جو مظلوم ہے اسے ظالم ٹھہرا دیا، اور جو ظالم ہے اسے مظلوم ٹھہرا دیا، یہی تو نا انصافی ہے۔ اور دوسری بات نفرت و عداوت، اور یہ عجیب و غریب معاملہ ہے دوستو آج ہمارا، جس سے ہماری دشمنی ہوتی نا، اس کی ہر بات میں ہمیں جو ہے زہر جو ہے، اس کی ہر بات ہمیں زہر لگتی ہے۔ اور جو ہمارا دوست ہوتا ہے نا، زہریلی بات بھی ہمیں جو ہے بہت مٹھاس لگتی ہے۔ یہ عجیب و غریب مسئلہ ہے ہمارا۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھنا، جب آپ کا دل یہ فیصلہ کرے کہ سامنے والا غلط ہے، گرچہ وہ آپ کا دوست ہی کیوں نہ ہو، غلطی کو غلط بتائیے، یہ انصاف ہے۔ اور سامنے والا آپ کا دشمن، لیکن اگر وہ بھلی بات کرے، آپ کا دشمن، آپ چل رہے ہیں، وہ بتا رہا ہے کہ بھائی آپ جو کر رہے ہیں نا یہ خلاف سنت ہے، دشمن بتا رہا ہے نا، اس لیے کہا کہ اللہ سے ڈرو، یہ سنت ہے، اس لیے آپ اس کی بات نہیں مان رہے کیونکہ وہ دشمن ہے۔
یہ ناانصافی ہے دوستو۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کے متعلق کیا فرمایا؟ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی، یہ نہ سمجھ لینا کہ رحمت للعالمین کی بیٹی ہے اس لیے اللہ کے نبی معاف کر دیں گے۔ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے میں اس کا ہاتھ کاٹ کے رکھ دوں گا۔ اللہ اکبر، یہ انصاف ہوتا ہے دوستو۔ اسی لیے ہمیشہ انصاف کو مضبوطی سے تھامیے۔ اللہ کے نبی نے خوشخبری سنائی نا، ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور، جو انصاف کرنے والے ہوتے ہیں وہ اللہ کے پاس نور کے منبروں پر ہوں گے۔ اللہ ان خوش نصیب لوگوں میں ہم سب کو شامل فرمائے جو انصاف کرنے والے ہوتے ہیں دنیا میں، خاص کر جب اللہ آپ کو عہدہ دیتا ہے، کرسی دیتا ہے، جب آپ کو ذمہ دار بناتا ہے تو ہمیشہ انصاف کا معاملہ کیجئے۔ نا انصافی ایک قوم میں بہت سارے برائیوں کو جنم دیتی ہے، وہیں پر انصاف کا معاملہ قوم میں بہت سارے بھلائیوں کو انصاف لے آتا ہے۔ تو حشر کے میدان میں ایسے لوگ اللہ تعالیٰ ان کے لیے نور کے منبر بنائیں گے، اور نور کے منبر پر یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، لوگ دیکھ کر پہچان لیں گے یہ دنیا میں انصاف کرنے والے لوگ تھے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی نے اس انصاف پسند بادشاہ کے حق میں کیا آپ نے خوشخبری سنائی؟ امام عادل سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 خوش نصیب لوگوں کو اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ان میں سے ایک بندہ کون ہوگا؟ انصاف کرنے والا بادشاہ۔ تو میرے حال دوستو، یہ 4 پیغامات ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسی تعلیم ہم اپنے بچوں کو فراہم کر پائیں کہ جس تعلیم کے نتیجے میں اچھے اخلاق بھی ہمارے اپنے بچے سیکھ پائیں اور ان کا اپنا عقیدہ اور دین بھی محفوظ رہ پائے۔ تو ایسی تعلیم فراہم کرنے کی اور دینے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نوجوان نسل کی حفاظت فرمائے، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے یہ نوجوان بچے اور بچیاں جو تعلیمی سفر طے کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی قدم قدم پر ان کی مدد فرمائے، تعلیمی مشکلات کا اللہ تعالی خاتمہ فرمائے، تعلیمی مسائل کا اللہ تعالی خاتمہ فرمائے، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی کی نصرت اور تائید ہم وقت اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ایمان پر، توحید پر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو باقی رکھے، اسی ایمان اور توحید پر اللہ ہم سب کو خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔